آدمی نے اپنا گھر بنایا اور اپنے شیخ کو گزارش کی کہ حضرت تشریف لا کے دعا کروا دیجیے. انہوں نے دعا بھی کروائی، گھر بھی دیکھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ آپ نے اس کمرے میں کھڑکیاں کیوں رکھوائی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی کمرے کے اندر، اس لیے کھڑکیاں رکھوائی ہیں. تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم نیت یہ کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی ملنی تھی تمہیں. اس نیت سے کھڑکی بنوانے پر یہ کھڑکی بنانا بھی عبادت بن جاتا. ہم بہت سے کام کرتے ہیں عادت کی وجہ سے. اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تو وہ عادت عبادت بن سکتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہا اور انہوں نے 10 سال میں سے 8 سال مجھے نیت ٹھیک کرنا سکھایا. اس کی اتنی اہمیت ہے نیت ٹھیک کرنا. انسان اپنے ہر عمل کو دیکھتا رہے کہ کیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اس نیت میں کچھ اور بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسندیدہ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو خالص دین مطلوب ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے سفر پر چلے تھے. راستے میں بارش شروع ہو گئی تو پناہ لینے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار کے اندر چھپ گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک بڑی چٹان اوپر سے کہیں نیچے گری اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کر ٹک گئی. وہ اتنی بھاری تھی کہ تینوں زور لگا کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے اور نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم اندر ہی تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. کیوں نہ اللہ کو پکاریں اور اس کے سامنے کوئی عمل اپنا پیش کریں. یہ ہے وسیلہ اللہ کے سامنے اختیار کرنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہمارے اکابر ایسے وقت میں اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میری والدہ تھی اور میں ان کی خدمت کرتا تھا. جب میں بکریاں چرا کے آتا تھا تو اپنی والدہ کو پہلے دودھ پلاتا تھا، بچوں کو بعد میں پلاتا تھا. ایک رات میں آیا تو والدہ سوئی ہوئی تھی تو میں دودھ لے کر ان کے بستر کے پاس کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی اٹھیں گی تو میں دودھ پیش کروں گا. وہ پوری رات سوئی رہیں اور میں پوری رات جاگتا رہا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور چٹان تھوڑی سی سرک گئی، مگر ابھی بھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکیں. پھر دوسرے بندے نے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا،
پھر اس نے آنا بند کر دیا. اس کے کچھ پیسے میرے ذمے تھے. میں نے اس کا حساب رکھا. جب وہ نہ آیا تو میں نے اس کے پیسوں سے کچھ بکریاں خرید لیں. ان بکریوں میں برکت ہو گئی اور وہ بہت ساری بڑھ گئیں. پھر کئی سال کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے پیسے مانگے. اگر اس کے جو پیسے بنتے تھے میں اسے دے دیتا تو وہ مطمئن ہو جاتا. میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس کی نیت کر کے بکریاں خریدی تھیں اور بکریوں میں اللہ نے برکت ڈال دی تھی. اب پیسے جو بڑھ گئے ہیں وہ بھی اسی کے ہیں. اے اللہ، تیری رضا کے لیے میں نے اس کو وہ بڑے ہوئے پیسے بھی دے دیے. اگر یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو میرے عمل کو قبول فرما کے مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے. چٹان تھوڑا اور سرک گئی. اب تیسرے بندے نے دعا مانگی، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک رشتہ دار نوجوان لڑکی تھی اور میں اس پہ فریفتہ تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس سے اپنا جسمانی تعلق اختیار کر لوں. ایک مرتبہ کسی مجبوری کے تحت وہ میرے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آئی تو میں نے قرض کے بدلے اس کو گناہ پہ مجبور کر دیا. لیکن جب گناہ کے لیے میں تیار ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو، خوف زدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا اور اب مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے، مگر اللہ کا ڈر میرے اوپر غالب ہے. یا اللہ، میں نے اس کو جو پیسے اس کو چاہیے تھے وہ بھی دے دیے اور گناہ کے بغیر بھیج دیا. اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ ہمیں مصیبت سے نجات دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں نجات پا گئے. اب اگر غور کریں تو اس واقعے میں 3 چیزیں ہیں. پہلے نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک والا عمل پیش کیا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. دوسرے بندے نے اپنے مزدور کے پیسے جتنے بنتے تھے پورے ادا کر دیے، اس کو معاملت کہتے ہیں. اور تیسرے نے اللہ کے گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، اس کو عبادت کہتے ہیں. تو تینوں نے اپنی معاشرت کو، معاملات کو اور عبادت کو اللہ کے لیے کیا. اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. تو دنیا کے اندر 3 بندوں کو اللہ نے مصیبت سے نجات عطا فرما دی اعمال کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے. ان میں سے ایک عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ، میں نے مدرسے بنوائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے ساری زندگی علم کی خدمت کی. اللہ فرمائیں گے ہاں، تو نے یہ اس لیے سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں. فقد قیل، تجھے کہا جا چکا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. فرشتوں، اس کو لے جاؤ اور جہنم میں جا کے اوندا لٹکا دو. تو عالم کو سب سے پہلے اوندا جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک سخی کی باری آئے گی جس نے خوب پیسہ خرچ کیا ہوگا. یا اللہ، میں تو ساری زندگی خرچ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. بڑی تعریفیں لوگوں نے تیری کر دی. میرے پاس کوئی تیرا عمل نہیں ہے. فرشتوں، لے جاؤ، اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو. پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا. بندے، تو نے کیا کیا؟
یا اللہ میں نے تو آپ کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کر دی دنیا میں مجاہد ہوں. اللہ فرمائیں کہ ہاں مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بہادر کہیں. تو لوگوں نے تجھے بہت تعریفیں کر کے بہادر کہا، میرے پاس تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو. تو دیکھو 3 آدمی ہیں اور تینوں نے گناہ نہیں کیا. ایک نے علم کی خدمت کی، دوسرے نے فلاحی کام کیے اور تیسرے نے جہاد کیا. مگر یہ تینوں نیک کام کرنے والے بندے نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، جبکہ دنیا میں 3 آدمی اپنے عمل کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے مصیبت سے نجات پا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی نیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تھوڑی سی بھی اس میں کوئی ملاوٹ نظر آئے تو نیت کو فوراً ٹھیک کریں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب